بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 25 دسمبر 2019 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ مکہ میں لیبر قوانین کی خلاف ورزی پر 112 تارکین وطن گرفتار۔ مکہ کے مشرقی علاقوں میں حکام کے مطابق اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران 112 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 3 مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران گرفتار ہونے والوں کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ مکہ پولیس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کارروائی غیر قانونی تارکین سے پاک مہم کے تحت کی گئی، جس میں پولیس کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکار بھی شامل تھے۔ پولیس نے بتایا کہ اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے قانون کی نظر سے چھپنے کے لیے دور دراز علاقوں کے علاوہ دیہی آبادیوں، پہاڑوں اور وادیوں میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ پولیس نے کہا کہ ملک کو غیر قانونی تارکین سے پاک کرنے کی مہم کے دوران شہروں میں ایسے لوگوں کا قیام مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ آبادی سے دور پناہ لیتے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ چھاپے پیر اور منگل کی درمیانی رات مارے گئے تاکہ سب کی گرفتاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار شدگان الشرائع، جارانہ اور بیر غنم تھانوں میں اندراج اور ابتدائی کارروائی کے بعد انہیں شمیسی جیل بھیج دیا جائے گا۔ جعلی ڈالر پھیلانے والا گروہ کیسے پکڑا گیا؟ ریاض پولیس نے جعلی ڈالر تیار کر کے مارکیٹ میں پھیلانے والے گروہ کو گرفتار کیا۔ وزارت داخلہ کے ماتحت سیکیورٹی سنیپ اکاؤنٹ پر جاری ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار 3 لوگوں پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ان کے قبضے سے 5 لاکھ جعلی ڈالر برآمد ہوئے۔ اخبار 24 کے مطابق جعلی ڈالر تیار کر کے سعودی مارکیٹ میں پھیلانے والے گروہ کی گرفتاری اپنی نوعیت کا اہم واقعہ ہے۔ سیکیورٹی اہلکار کئی دنوں سے گروہ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ گروہ کے افراد جعلی ڈالروں کا سودا کر رہے تھے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے لیے سودے کے لیے بات چیت کی۔ حائل پولیس نے 2 لاکھ جعلی ریال مارکیٹ میں پھیلانے والے 2 سعودی شہریوں کو بھی گرفتار کیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق حائل پولیس کے ترجمان سامی بن فہد الشمری نے بتایا کہ رپورٹ ملی تھی کہ مقامی شہری جعلی ریال بنا کر مارکیٹ میں پھیلا رہے ہیں۔ فوراً ہی ملزمان کی تلاش اور گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی۔ گرفتار ہونے والوں میں ایک عمر کے 4تھے اور دوسرا عمر کے 5ویں عشرے میں ہے۔ دونوں کے بارے میں اس بات کے شواہد تھے کہ ان کے پاس جعلی کرنسی ہے۔ ان کے قبضے سے 2 لاکھ جعلی ریال برآمد ہوئے۔ ترجمان کے مطابق دونوں ملزمان کو حراست میں لے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی۔ ملٹیپل وزٹ ویزے میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے 90 دن گزرنے کے بعد ملٹیپل وزٹ ویزے میں ایکسٹینشن سے متعلق گردش کرنے والی اطلاعات پر وضاحتی بیان جاری کیا۔ اوقاز اخبار کے مطابق سوشل میڈیا پر یہ اطلاعیں گردش کر رہی تھیں کہ ملٹیپل وزٹ ویزے کی 90 دن کی میعاد استعمال کر لینے کی صورت میں بھی توسیع ہو سکتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے ان باتوں کا نوٹس لیتے ہوئے واضح کیا کہ ملٹیپل وزٹ ویزے میں ایکسٹینشن یعنی توسیع نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے اس کے برعکس جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ ملٹیپل وزٹ ویزا جس کے پاس ہو اسے ویزے میں قیام کی مدت مکمل ہونے سے پہلے یعنی 90 دن کے اندر اندر سعودی عرب سے واپس جانا ہوگا۔ وہ ملٹیپل ویزے کی انتہائی مدت 90 روز پوری کرنے کے لیے دوبارہ سعودی عرب آ سکتا ہے۔ اگر 90 دن کی مجموعی مدت مکمل ہو گئی ہو تو ایسی حالت میں ملٹیپل وزٹ ویزے کی میعاد میں توسیع کا کوئی امکان نہیں۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اپنی فیملی کے لیے وزٹ ویزے جاری کراتے ہیں۔ پہلے وزٹ ویزا لینے والوں کو 1 سے زیادہ مرتبہ آنے کی اجازت نہیں تھی۔ سعودی لڑکی جازان سے آئرلینڈ پہنچ گئی۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں ایک شہری نے دعویٰ کیا کہ غیر ملکی گروہ کی ساز باز سے اس کی بیٹی دبئی کے راستے آئرلینڈ پہنچ گئی۔ ویب سائٹ کے مطابق لڑکی کے والد نے بتایا کہ پولیس کی معلومات کے مطابق اس کی بیٹی پہلے دبئی پہنچی اور وہاں سے آئرلینڈ کے لیے روانہ ہوئی، جس کے بعد اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ یہ سارا کام کسی گروہ کا ہے۔ ایسا لگتا ہے
میری بیٹی کا برین واش کیا گیا، میری لا علمی میں اس نے اپنا پاسپورٹ بنوایا اور سعودی عرب سے باہر چلی گئی۔ لڑکی کے والد کے مطابق اس کی بیٹی نے 100 ریال مانگے تھے۔ گھر سے یہ کہہ کر نکلی تھی کہ کالج میں اس کا ایک پیپر ہے۔ یونیورسٹی جانے کی بجائے وہ جازان ایئرپورٹ پہنچی۔ گھر واپسی میں تاخیر ہوئی تو کالج کی بس کے ڈرائیور کو فون کیا گیا۔ سعودی شہری کے مطابق بیٹی نے جو فون سم استعمال کر رہی تھی وہ اس کے والد کے نام کا تھا۔ جب دوسری سم نکلوا کر واٹس ایپ آن کیا گیا تو بیٹی نے میسج کیا تھا وہ گھر واپس آ رہی ہے۔ والد نے بتایا کہ بیٹی کے گھر واپس نہ آنے پر جازان پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی۔ بعد ازاں پولیس نے بتایا کہ اس کی بیٹی جازان کے کنگ عبداللہ ایئرپورٹ کے راستے دبئی گئی اور وہاں سے آئرلینڈ پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کہاں ہے۔ سعودی شہری نے اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے وزارت خارجہ سے رجوع کر کے مدد طلب کی۔ لڑکی کے والد کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے سننے میں یہ بھی آیا کہ جس طرح میری بیٹی گھر سے گئی اسی طرح 8 اور لڑکیاں بھی ملک سے باہر گئی ہیں، مگر اس اطلاع کی تصدیق نہیں کر سکا ہوں۔ خشوگی کیس، مجرموں کے ناموں کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ جمال خشوگی قتل کیس میں ملوث جن 5 مجرموں کو سزائے موت سنائی گئی ہے، نیز دیگر مجرموں جنہیں مختلف سزائیں ہوئیں، ان کے نام کیوں خفیہ رکھے گئے؟ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوشن کے سیکرٹری شلعان بن راہجے الشلعان نے واضح کیا کہ سعودی قوانین کی دفعہ 68 کے مطابق مجرموں کے ناموں کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ سزا کے قوانین بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ ناموں کو خفیہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں وہ ابھی ابتدائی ہیں۔ حتمی سزا سنانے اور نافذ کرنے کے وقت ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجرموں کو جو سزائیں سنائی گئیں قانون کے مطابق ملزمان کو حق ہے کہ وہ اپیل کورٹ میں اس پر نظر ثانی کی درخواست کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اپیل کورٹ کے بعد سپریم کورٹ سزاؤں پر تصدیق کرے گی یا اس میں تبدیلی کرے گی، جس کے بعد سزا حتمی ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ سعودی پبلک پراسیکیوٹر نے صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام ثابت ہونے پر 5 مجرموں کو سزائے موت اور 3 مسلمان کو جرم پر پردہ ڈالنے کا الزام ثابت ہو جانے پر 24 سال قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ 3 افراد کو الزامات ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف صحافی جمال خشوگی کے بیٹے صلاح خشوگی کا کہنا ہے کہ عدالت نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اس نے عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عدالت نے انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ الشرق الوسط کے مطابق صلاح خشوگی نے ٹویٹ کیا کہ عدالت کا انصاف 2 اصولوں پر قائم ہے: عدل اور مقدمے کی کارروائی تیزی سے نمٹانا، ظلم ہو اور نہ ٹال مٹول سے کام لیا جائے۔ صلاح نے مزید لکھا، آج عدالت نے ہمارے ساتھ انصاف کیا، ہم ہر سطح کی سعودی عدالت پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس نے ہمارے ساتھ انصاف اور عدل کا بول بالا کیا۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی ہیومن رائٹس نیشنل کمیشن نے بھی خشوگی کیس میں عدالت کے ابتدائی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ سعودی عرب میں کم عمری کی شادی کے خلاف کارروائی کا حکم۔ سعودی وزیر انصاف ڈاکٹر ولید بن محمد السمانی نے سعودی عرب کی تمام عدالتوں کو یادداشت جاری کی ہے جس میں 18 سال سے کم عمر افراد کی شادیوں کو ممنوع قرار دیا گیا۔ وزیر انصاف کی جانب سے بھیجی گئی یادداشت میں لکھا گیا کہ اگر شادی کروانے والے افراد یعنی میچ میکرز اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے تو ان پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے عدالتوں اور متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادیوں کی درخواستوں کے معاملات سے بچوں کی حفاظت کے قانون کے تحت نمٹا جائے۔ سعودی عرب میں ماہا الوابل نام کی ایک کالم نگار کا کہنا ہے کہ کم عمر کی شادیوں کے نتائج بہت دردناک ہوتے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ ایسے بچے جن کی شادی کروا دی جاتی ہے نفسیاتی اذیت سے گزرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی شورا کونسل نے اس سال کے شروع میں سعودی عرب میں کم عمر کی شادیوں پر پابندی عائد کی تھی۔ کونسل میں 2/3 کی اکثریت کے ساتھ دونوں جنسوں کے لیے یہ پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس سے پہلے اس قانون پر 8 سال سے کام ہو رہا تھا اور کونسل میں گزشتہ سال یہ کم از کم 5 بار پیش کیا گیا تھا۔ جدہ کی 3 منزلہ عمارت میں آتش زدگی۔ شمالی جدہ کے معروف محلے البوادی کی 3 منزلہ عمارت میں پیر کو آگ لگ گئی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے 30 لوگوں کو بحفاظت نکال لیا، ان میں خواتین اور بچے شامل تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان
کرنل سعید سرحان نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ آگ 3 منزلہ عمارت کی زمینی منزل کے ایک فلیٹ میں لگی۔ دفاع کے اہلکاروں نے پوری عمارت مکینوں سے خالی کرائی۔ خواتین اور بچوں سمیت 30 افراد محفوظ جگہ منتقل کیے گئے۔ آگ لگنے سے عمارت میں دھواں پھیل رہا تھا جس سے مکینوں کا دم گھٹ سکتا تھا۔ سعید سرحان نے مزید کہا کہ آگ ایئر کنڈیشن میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ آگ کے شعلے زمینی منزل کے فلیٹ کے فرنیچر تک پھیل گئے، ساتھ ہی کثیف دھواں پورے فلیٹ میں بھر گیا۔ 3 خواتین اور بچوں کی حالت خراب ہو گئی۔ ہلال احمر کے اہلکاروں نے متاثرین کو موقع پر ہی طبی امداد مہیا کی۔ ترجمان شہری دفاع کا کہنا تھا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا کہ آگ کی شروعات ایئر کنڈیشن سے شروع ہوئی۔ حتمی رپورٹ تحقیقات مکمل کرنے کے بعد جاری ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔